پورے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے اور اداکارہ میرا جو ہیں وہ نیو یارک کی گلیوں اور سڑکوں میں ناچتی دکھائی دے رہی ہیں. بہت سارے لوگوں نے ان کی فوٹیجز بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کی. ایک ٹک ٹاک نہیں, بہت سارے ٹک ٹاکس بنائے جس میں یہ طرح طرح کے وہ جو پنجابی ڈائلاگز ہوتے ہیں وہ بولتی دکھائی دیں, لاچا پہن کے واک کرتی دکھائی دیں, کبھی یہاں سے وہاں پھدکتی دکھائی دیں, کبھی وہاں سے یہاں پھدکتی دکھائی دیں. السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے اور خوش باش ہوں گے. آج آپ کے ساتھ دو خبریں شیئر کرنی ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل پہ پڑھ لیا ہوگا. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اداکارہ میرا کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں تنقید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پورے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے اور اداکارہ میرا جو ہیں وہ نیو یارک کی گلیوں اور سڑکوں میں ناچتی دکھائی دے رہی ہیں. بہت سارے لوگوں نے ان کی فوٹیجز بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کی. اصل میں آج کل نیو یارک میں وہ کیوں ڈانس کر رہی ہیں, گلی گلی محلے محلے گھر گھر کیوں جا رہی ہیں, تو اس کے بارے میں جو بھی حقیقت اور صداقت ہے وہ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اسلام آباد کے اندر مسجد ایک ہے, بہت مشہور مسجد ہے جس کو فیصل مسجد کہتے ہیں. وہاں پر ایک ٹک ٹاکر نے بڑا غیر مہذبانہ کام کیا ہے, اور وہ کیا کام کیا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. ان دونوں خبروں کے اوپر آج میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی. تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے. لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے جناب. پہلی خبر شروع کرتے ہیں اسلام آباد کی فیصل مسجد سے. وہاں پر جناب واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ٹک ٹاک بنانے والے جو لوگ ہیں ان کے سر پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی آئیڈیا سوار رہتا ہے. کوئی پہاڑی کی بالکل کونے میں آ کر کھڑا ہو کر اپنی جان گنواتا ہے, کوئی سانپ کے ساتھ چومتے ہوئے سیلفی لینے کے بہانے جو ہے ٹک ٹاک بنانے کی کوشش کرتا ہے, کوئی جوہڑ میں جا گرتا ہے, کوئی گہرائی میں جا گرتا ہے, کوئی خود کو وائرل کرنے کے لیے پبلسٹی سٹنٹس کا سہارا لیتا ہے, کوئی حرکت کرتا ہے اور کوئی حرکت کرتا ہے. تو ابھی کی بار جناب یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ پنجابی کلچر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, جو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کا کلچر ریپرزینٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ پرانے زمانے میں لاچا کرتا پہنتے تھے, جو مجھے لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں شاید پاکستان میں نہیں پہنا جاتا. اگر پہنا بھی جاتا ہے تو بہت ہی دیہاتی جو ایریاز ہیں وہاں پر پہنا جاتا ہے. اب جناب علی اس خاتون نے کیا کیا کہ لاچا اور کرتا پہنا اور سیدھی جا پہنچی ٹک ٹاک بنانے کے لیے فیصل مسجد. اب انفارچونیٹلی لوگوں کو مسجدوں کے تقدس کا بھی پتہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر لاہور کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بادشاہی مسجد ہے, یہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں کرتے ہیں. اب وہاں پر کیا ہوا کہ یہ خاتون پہنچی اور انہوں نے وہاں پر اپنا ٹک ٹاک بنایا, اور ایک ٹک ٹاک نہیں بہت سارے ٹک ٹاکس بنائے جس میں یہ طرح طرح کے وہ جو پنجابی ڈائلاگز ہوتے ہیں وہ بولتی دکھائی دیں, لاچا پہن کے واک کرتی دکھائی دیں, کبھی یہاں سے وہاں پھدکتی دکھائی دیں, کبھی وہاں سے یہاں پھدکتی دکھائی دیں. انفارچونیٹلی وہاں پر مسجد کے احاطے کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے ٹک ٹاک تو بنا دیا, لیکن کسی نے بھی نہ تو ان کو روکا نہ انتظامیہ کو کانوں کان خبر ہوئی. لیکن جب یہ خاتون چلی گئیں, اپنے گھر چلی گئیں, اور وہاں جا کر انہوں نے پھر اپنے اکاؤنٹ سے جب وہ ٹک ٹاکس کو پوسٹ کرنا شروع کیا تو اس وقت جو امام صاحب ہیں ان کو اس چیز کا خیال آیا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو ٹک ٹاکس دکھائے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خود ٹک ٹاک دیکھنے کے شوقین تھے. تو انہوں نے جب دیکھا تو اس وقت وہ حیران رہ گئے کہ جناب علی یہ تو ان کی اپنی مسجد ہے اور وہاں کے وہ امام ہیں, اور یہ واقعہ پیش آ گیا ہے اور یہ خاتون کھلے آمدن بناتی پھر رہی ہے, ایسے کوئی روک نہیں رہا, انتظامیہ کہاں ہے, اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی تو سارا ملبہ جو ہے وہ میرے اوپر آ جائے گا. تو امام صاحب نے کیا کیا, امام صاحب کا نام ہے جی محسن اسحاق صاحب. یہ پہنچ گئے جناب علی وہاں پر تھانہ مارگلہ میں, کیونکہ وہاں پہ قریب جو ہے نا مارگلہ کا علاقہ جو ہے وہ قریب پڑتا تھا. وہاں جا کر انہوں نے اس خاتون کے خلاف اپلیکیشن درج کروائی اور لکھا کہ جی غیر مہذبانہ انداز میں اس نے ٹک ٹاکس بنائے ہیں, تو اس کے ٹک ٹاکس کو جو ہے وہ بین کیا جائے اور اسے بلا کر اسے معافی منگوائی جائے. تو اب جیسے جیسے اس میں کوئی فردر ڈیولپمنٹ ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں گی, ورنہ زبانی کلامی اپلیکیشن تو کوئی بھی جمع کروا دیتا ہے. دوسرا میں نے آپ کے ساتھ جو واقعہ شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اداکارہ میرا کے اوورسیز پاکستانی بہت سارے ویڈیوز کو وائرل کر رہے ہیں. وہ باہر کے ملکوں میں جو ان کے فیس بک پیجز ہیں اس کے اوپر بھی لگا رہے ہیں, یوٹیوب پہ بھی لگا رہے ہیں, اور جگہ جگہ شارٹس بھی لگا رہے ہیں جس میں اداکارہ میرا جو ہیں وہ ڈانس کرتی رقص کرتی دکھائی دیتی ہیں نیو یارک کی گلیوں میں. لوگ جو ہیں وہ آدھی ادھوری خبر دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ پورا پاکستان سیلاب کی وجہ سے, متاثرین کی وجہ سے پریشان ہے, اور اداکارہ میرا کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور وہ امریکہ چلی گئی ہیں اور وہاں جا کر وہ گلی گلی ناچ رہی ہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دراصل اداکارہ میرا کو یہاں سے کچھ جو ہوتے ہیں کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں یا جو سپانسرز ہوتے ہیں وہ لے کر گئے ہیں امریکہ. اور امریکہ وہ ان کو کیوں لے کر گئے ہیں؟ ڈانس کرنے کے لیے ہی لے کر گئے ہیں. اور ڈانس کیوں کروانے کے لیے لے کر گئے ہیں؟ اس لیے لے کر گئے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کو سیلاب زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں,
اس کے لیے اداکارہ میرا نے گلی گلی محلے محلے اور گھر گھر میں جا کر جو ہے نیو یارک میں ایک جگہ ہے جی منہیٹن، وہاں پر وہ بیسکلی گئی ہیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے متاثرین کی بحالی کے لیے فنڈ ریزنگ کی جو مہم ہے اس کا آغاز کیا، اور انہوں نے اپنی فلموں کے جو پنجابی گیت ہیں ان کو پیش کیا، پنجابی کلچر کو پیش کیا، اور سرخ روایتی جوڑا انہوں نے پہنا، ہیوی جیولری پہنی، اور ایشیائی طرز کا جو رقص ہے وہ انہوں نے وہاں پر پیش کیا، اور عطیات کے لیے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ نمبر بھی وہاں پر بتائے کہ جناب یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، اس میں آپ پیسے جمع کروا دیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے ہمارے سٹارز جو ہیں وہ فنڈ ریزنگ کے لیے اپنی آواز بلند کر چکے ہیں اور اپنا عملی طور پہ کام کر چکے ہیں۔ عملی طور پہ جن لوگوں نے کام کیا ہے اس میں حدیقہ کیانی ہے، جن کو آپ نے پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فنڈ ریزنگ بھی انہوں نے کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے پیسوں سے بہت سارے کیمپس بھی بنا کر جو ہیں وہ بھیجے تھے وہاں پر ناردرن ایریاز میں۔ اس کے علاوہ ابرار الحق جو ہیں ان کی بھی ایک بات سامنے آئی تھی کہ وہ ویسے تو بہت ہیلپ کرتے ہیں، لیکن کوئی آرگنائزیشن ابرار الحق کے نام پہ پیسے اکٹھے کر رہی تھی، تو پچھلے دنوں وہ بھی خبر آئی تھی کہ انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا تھا۔ اس کے علاوہ فاطمہ بھٹو اور اس کے علاوہ بھٹو صاحب کے جو نواسے ہیں وہ بھی سامنے آئے تھے، اور سندھ اور بلوچستان آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ اس سے جو ہے متاثر ہوئے ہیں، بلکہ پنجاب کے اندر یعنی کہ خاص طور پہ جو ہمارے سٹیز ہیں وہاں پر کم سیلاب آیا ہے، لیکن رورل ایریاز کے اندر سیلاب جو ہے وہ زیادہ آیا ہے۔ لیکن سندھ اور بلوچستان بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ تھر کا علاقہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہو گیا ہے۔ وہ تھر کا علاقہ جسے دیکھ کر دور دور تک آپ کو پانی یا کوئی پتہ نظر نہیں آتا تھا، اب وہاں پر آپ کو گرینری ہی گرینری نظر آئے گی، اور وہاں پہ آپ کو مور ہی مور نظر آئیں گے۔ تھر کے جو لوگ ہیں، صحرائی جو لوگ ہیں وہ کافی خوش ہیں، لیکن اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے اندر بارشوں نے بہت تباہی لائی ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے اتنے بڑے لیول پہ کوئی تباہی نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہارپ ٹیکنالوجی کا کمال ہے، اور ہارپ ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ پہلے زمانوں میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے تھے فوجوں کے ذریعے، لیکن اب ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے زلزلے لائے جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی کے اوپر جو ہے وہ زیادہ طوفانی بارشیں کروائی جاتی ہیں تاکہ اس ملک کی جو اکانومی ہے وہ کبھی سٹیبل نہ ہو۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ رو پڑے تھے بریفنگ دیتے ہوئے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ خدا کا ہی کوئی کرم ہے کہ ہماری اکانومی بچ پائی ہے، ورنہ بہت برے حالات تھے۔ تو اب یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جو انفلوئنس رکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر اپنا نام رکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو فنڈ ریزنگ کرنی چاہیے، لیکن فنڈ ریزنگ کے نام پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ خود کھا لیتے ہیں اور غریبوں تک ان کی اصل امداد نہیں پہنچ پاتی۔ اصل بات یہ ہے کہ واقعی درد دل کو رکھتے ہوئے ان کے لیے کچھ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ تھیں آج کی دونوں خبریں۔ ان دونوں کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ جو بھی آپ کی سجیشنز ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں دیجیے، میں آپ کو پرسنلی وہاں پر رپلائی کروں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔